وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. کیا کرنا ہے؟ اب تو کرنا تمہیں لوگوں کو ہے. اب تک دوسرے کے سر پر تھے، اب تمہارے سر پر دوسرے آئیں گے. جہاں تک کہنے کی بات ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ غیر ذمہ دار بن کر آئے تھے، مگر اس ادارے کی برکت سے اب ذمہ دار بن کے جاؤ گے. خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ میاں دونوں ہاتھ بھر کے تم کو یہاں سے بھیج رہا ہے. اب تمہاری بڑی ذمہ داری ہے. تم اگر نیک نام رہے، ادارہ نیک نام رہے، تمہارے اساتذہ نیک نام ہوں گے، علم دین کی نیک نامی ہوگی. اور خدا نخواستہ اگر تمہارے اندر گراوٹ آ گئی تو تمہاری وجہ سے سب بدنام ہوں گے اور تم علم دین کے لیے ایک بڑی رکاوٹ بن جاؤ گے. اس لیے پہلی بات تو میں یہ تم لوگوں سے کہہ دوں جو اس وقت ضرورت ہے. ہمارے استاذ مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فراغت کے بعد اگر کسی لڑکے کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے علم کو قبول کر لیا. یہ ان کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے. یہ علم آتا ہے بہت دیر سے، لیکن جانے میں اس کو دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اسباب بنائے. تم کو دنیا میں بھی خوش رہنا ہے، آخرت میں بھی خوش رہنا ہے. دنیا میں بھی نیک نام رہنا ہے، آخرت میں بھی نیک نام رہنا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ذریعے بنائے. میں اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں، حدیث و قرآن کے اندر تو بات ہے ہی، میں اسی مرحلے سے گزر رہا ہوں. ماں باپ کو خوش رکھو. تم بھوکے رہو مگر ماں باپ کو کھلاتے رہو. اگر ماں باپ تم سے خوش ہو کے جائیں گے تو انشاءاللہ تم نمک روٹی کھا کے بھی خوش رہو گے. اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ اگر تم سے ناخوش ہو گئے تو تم دولت کے ڈھیر میں رہ کے بھی بے چین رہو گے، قلبی سکون تم کو نصیب نہیں ہوگا. میں اپنے تجربے کی بات کہتا ہوں، اور جن لوگوں کو بھی پوچھو، اگر انسان دنیا میں خوشحال ہونا چاہے، دل کا چین اور سکون چاہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی رکھی ہے ماں باپ کی خدمت میں. دوسرا نمبر، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے علم کے اندر نفع ہو، تم کو بھی نفع پہنچے، تمہاری ذات سے دوسرے کو بھی نفع پہنچے، اس کا آسان طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب بنائے ہیں، اپنے کرم فرماؤ، اپنے اساتذہ، اپنے محسنوں کو جو اس راستے کے اندر جنہوں نے مدد کی ہے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو. اگر تم علم دین کے لائن میں جن سے بھی ایک حرف تم نے پڑھا ہے، اگر تم نے اس کو خوش رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے علم کے اندر برکت دے گا. تمہارے علم کے اندر وہ بات پیدا کرے گا جو تم کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے.
اس لیے علم کی ترقی کے لیے اپنے اساتذہ کو خوش رکھنا ہے، اپنی روزی روٹی کی ترقی کے لیے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیز کو اس عالم اسباب میں یہ دونوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ادارے کا تمہارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس ادارے نے تم تمام لوگوں کو جوڑا ہے۔ پتہ نہیں کبھی کس سے تمہاری ان کی ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن یہاں اس ادارے نے تم کو مختلف جگہ کے لوگوں کو آپس کے اندر جوڑا ہے۔ یہ ادارے کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی ادارے کی برکت سے تم کو تعلق اپنے اساتذہ سے ہوا، ورنہ کون جانتا تھا کہ بھائی ڈابھیل کے اندر کون کون رہتے ہیں؟ ڈابھیل کو ہم جانتے، ڈابھیل مدرسے کو جانتے ہیں۔ اس مدرسے نے اساتذہ سے بھی تم کو جوڑا اور تم کو ساتھیوں سے بھی جوڑا، اور ایک دوسرے کے دل کے اندر وہ یاد تمہارے ہو گئی کہ زندگی بھر اپنے ساتھی کو نہ بھولو گے۔ یہ سب احسان کس کا ہے؟ یہ ادارے کا ہے۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ ادارے کو چند لوگ بناتے ہیں، لیکن یہ ادارہ بہتوں کو بناتا ہے۔ کئی آدمی نے مل کے بنایا ہوگا، چند ہی افراد ہوں گے، لیکن یہ کتنوں کو بنا رہا ہے، اسی کے طفیل میں لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس ادارے کو جہاں پر کہ تم غیر ذمہ دار بن کر آئے تھے، اس ادارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ادارے کا ہے۔ گویا تمہاری زندگی میں بڑا انقلاب آ گیا۔ تم کسی کے سر پر تھے، اب تمہارے سر کے اوپر کوئی دوسرے آنے والے ہیں۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، آج کل دنیا میں سامان بہت بن رہا ہے، لیکن انسان نہیں بن رہا ہے۔ دن بدن انسان حیوان بنتا چلا جا رہا ہے۔ تم کو کم سے کم اپنی شادی کے بارے میں انتخاب کرنا ہے دیندار لڑکی کا، چاہے وہ نمک روٹی کھاتی ہو لیکن خدا کا ڈر اس کے دل میں ہو، دینداری اس میں ہو، وہ نماز پڑھتی ہو۔ تمہاری نظر مال کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ بیچارہ وہ خود کنگال ہوتا ہے اور وہ دنیا دار ماں ہے، دنیا دار باپ ہے، تو اس کے گود میں پلنے والے بچے بھی دنیا دار پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے زندگی کا بہت بڑا موڑ ہے کہ انسان اپنے رفیق حیات کے انتخاب میں دین کو ترجیح دے، دولت کو ہرگز ترجیح نہ دے۔ اس لیے یہ بات کا ضرور لحاظ رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں تمہارے حسن انتخاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی میں تمہارے ایسی برکت دے کہ دیکھ کر لوگوں کو بھی دل میں خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی ایسی لڑکی سے شادی کریں۔ آج کل غریب لڑکیوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اور ہمیں تو یہ یقین اس بات کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے بد دعا کی ہے کبھی وہ آباد نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث میں پڑھ چکے ہو کہ جو مال کو بنیاد بنا کے کرتا تربت یدا، اس کا خاک آلود ہو، یعنی اس کو ذلت ہمیشہ نصیب ہو، غربت نصیب ہو، دولت نصیب اس کو نہیں ہو۔ اس لیے یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو تمہیں ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ دنیا جا رہی ہے حیوان بننے کے لیے، ہم کو کوشش کرنا ہے کہ آنے والی نسل انسان بنے۔ اس کے انسان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بس یہی طریقہ کہ ابتدا سے انسان کی نظر دینداری پر ہو۔ انشاءاللہ برکت ہوگی، خوب برکت ہوگی۔ اور تمہاری اس وجہ سے، تمہارے اس طریقے سے اگر ایک آدمی بھی سدھر گئے تو سمجھ لو کہ تم کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ کوئی سنت مٹ جاتی ہے تو اس سنت کو زندہ کرنے والے انسان کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے اور آخری بات، اول بھی یہی ہے، اخیر بھی یہی ہے، جو کام بھی کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے تو تھوڑا کام بھی کرو گے تو اللہ میں اس کے اندر بہت اثر ڈالے گا۔ اور اگر خدا کو چھوڑ کر
دوسرے کے لیے کو دکھانے کے لیے کام کرو گے تو اس راستے کے اندر وہ انسان ذلیل و خوار ہو کے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لائن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اخلاص چاہیے۔ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، کبھی پڑھا ہے، اس میں بھی پڑھا ہے، ترمذی شریف میں پڑھا ہے۔ ہم ایک مدرسے میں تھے، وہاں کے ایک محتمم اس مدرسے کے سرپرست کے بہت ہی مقربین لوگوں میں سے سمجھے جاتے تھے۔ سارے مدرسین کی رائے ایک طرف اور تنہا اس محتمم کی رائے ایک طرف، سرپرست اسی ایک کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ اتنی ان کی مقبولیت تھی سرپرست کے سامنے، مگر اخلاص ان میں نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ اس کے دل سے نکلتے گئے، سرپرست کے دل سے نکلتے گئے۔ آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے اہتمام کی چابی لے لی۔ میرے پاس وہ خود آئے کہ میں اب کیا کروں، اور مجھے سرپرست کہہ رہے ہیں کہ تم کو اب مدرس بن کے رہنا ہے، ناظم بن کے نہیں رہنا ہے، کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ بالکل تنہائی میں انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا۔ اللہ میں نے ایک بات دل میں میرے ڈال دی، میں نے کہا کہ آپ رہ جائیے، ہم کو بڑی خوشی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے سرپرست کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے جتنی جد و جہد کی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تو آپ بہت بڑے ولی آج ہوتے۔ لیکن آج آپ نے اللہ کو چھوڑ کر سرپرست کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے رہے۔ اگر یہ 10واں حصہ بھی خدا کے لیے، کی رضا کے لیے کرتے تو آپ آج بہت بڑے ولی ہوتے۔ دوسرا نمبر، حضرت عائشہ صدیقہ کی بات میرے ذہن میں ہے، یہ بات واقع دل میں نوٹ کر لینے کے لائق کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان کسی بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دیا، سرپرست کو راضی کرنے لگے، اللہ میاں نے عذاب یہ دیا کہ اس سرپرست کو ان سے ناراض کر دیا۔ جو ان کو سر پہ بٹھاتے تھے اب ان کے ہاتھ سے چابی لے کر ان کو دھکے دے کے نکال رہے ہیں۔ ان کا بس آپ کی زندگی یہی ہے، حاصل یہی ہے، اب آپ سوچ لیجئے آپ کا رہنا یہاں مفید ہے یا نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کو یہاں نہیں رہنا۔ میں نے چلتے چلتے کہا کہ دیکھیے یہ سبق کبھی آپ بعد میں مت دہرائیے گا، دل خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ میاں کو جوڑ لو سب کو تم سے جوڑ دے گا، اللہ سے ٹوٹ جاؤ سب کو تم سے توڑ دے گا، اس لیے سب کو چھوڑ کر کے اس کو ایک کو پکڑو۔ اس لائن کے اندر اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور اسی کے چلتے ہوئے اگر اللہ تعالی تم سے کوئی بہت بڑا کام دین کا لے لے، کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ ہم نے کیا ہے۔ ہمیشہ نظر ہونا چاہیے کہ کرانے والا کوئی اور کرا رہا ہے، ہم کون ہے کرنے والا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا اس کے فضل و کرم سے ہوا۔ کبھی اپنے کو مت دیکھنا، ہمیشہ اس کو دیکھتے رہنا۔ انشاءاللہ اگر اس کو دیکھتے رہو گے تو کسی راستے کسی جگہ بھی کوئی پہاڑ بھی آ جائے گا تو اللہ میاں اس کو ٹانگ دے گا۔ اس لیے اگر کچھ ہو جائے تمہارے ہاتھ سے کبھی دل کے اندر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ متکبر کو اس لائن کے اندر اللہ پنپنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، یہ تکبر بڑکپن یہ میری خاص چادر ہے۔ جو انسان تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو کھینچ رہا ہے۔ اب تم سوچو کہ اگر کسی بڑے کی چادر کو کھینچو تو تمہارا وہ کیا حشر کرے گا، کیا نتیجہ اس کا ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بھی کام ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، سجدہ کرو کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، ذرے کو پہاڑ بنا دینا تیرا کام ہے، ہم کیا چیز ہوتا ہے۔ اگر یہ اخلاص رہے گا
اس لائن کے اندر تو انشاءاللہ ہم ذرہ کو اللہ تعالیٰ پہاڑ بنانے والا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کہیں بڑا سمجھا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم کو نیچا کر دے گا. اس لائن کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، 2 چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. پہلا نمبر کبر ہے، کبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبر وہ سب سے پہلا مرض ہے جس نے ابلیس کو راندے درگاہ کیا. اور دنیا میں تم دیکھو جتنے بھی کافر لوگ نبی کے سامنے جھکنے سے جو وہ انکار کرتے رہے تو محض وہ کبر ہی کی بنیاد پر. ابو جہل ہو یا ابو لہب وہ کیوں نہیں جھکے؟ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول کیوں نہیں جھکے؟ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. یہود کیوں نہیں جھکے؟ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. یعنی کہا جاتا ہے کہ شرک کی بنیاد بھی کبر ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی کبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا. یہ کبر اتنا برا مرض ہے کہ یہ شرک کی بھی بنیاد ہے، جڑ ہے. شرک کی بنیاد بھی یہی کبر ہے. آدمی سوچتا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، ان کے ماتحت ہونا پڑے گا، ہم مقتدا نہیں رہیں گے، مقتدی بن جائیں گے. تو مقتدا کی ہوس کی وجہ سے انسان مقتدی سے بدتر ہو جاتا ہے. ایک نمبر تو یہ ہے کبر کو کبھی پاس میں نہیں آنے دینا چاہیے. ہمیشہ اللہ سے دعا کرو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ واجعلنی فی اعین الناس کبیرہ. اللہ ہم کو اپنی نگاہ کے اندر چھوٹا کر دے، دوسروں کی نگاہ میں بڑا کر دے، لیکن میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، تبھی اللہ میاں آہستہ آہستہ تم کو اٹھائے گا. جتنا جھکو گے اللہ میاں اتنا ہی اٹھائے گا. من تواضع للہ رفعہ. ایک بات ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے. دوسرا نمبر حرص ہے، مال کا حرص، چھی چورا پن جس کو کہتے ہیں. یہ جہاں مولویوں کے اندر آ جائے تو پھر سمجھو کبھی اس کو عزت نہیں ملے. ہم نے غیر ملک میں اپنے شاگردوں کو دیکھا، کوئی مسجد میں امامت کر رہا ہے، کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے، سب یہی رونا رو رہا ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں عزت تمہاری نہیں ہے؟ تم دین کے لیے نہیں اور پیسے کے لیے آئے. تمہارا مقصد یہاں آنے کا دین نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف کیا ہے؟ پیسہ ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو دھندے یہ پبلک کر رہے ہیں وہی دھندا تم بھی کر رہے ہو. یہ پبلک یہ سوچتی ہے کہ جو کارنامہ گھنونا کارنامہ میرا وہی کام تو یہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ اور یہ سوچو کہ وہ تو تمہاری عزت نہیں کر رہے ہیں، وہ تم کو اپنا مقام پر پہنچانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں تم سے؟ کہہ رہے ہم تو بگڑے تھے ہی، امید تھی کہ تم سیدھے رہتے تو ہماری بگاڑ کو دور کرتے، ہم کو سیدھا کر دیتے. جب تم ہی بگڑ گئے تب ہم کو سیدھا کرنے والا کون؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ علماء کی حیثیت عوام میں ایسی ہے جیسے کہ کھانے میں نمک کی ہوتی ہے. کھانے کے اندر یہ مزہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ نمک پیدا کرتا ہے. نمک ہٹا دو کھانا بے مزہ ہے. عوام سے علماء کو ہٹا دو بے مزہ ہے. وہ عوام کی کوئی زندگی نہیں ہے. عوام کے لیے علماء مثل کس کے ہیں؟ مثل نمک کے ہیں کھانے کے. اگر کھانا خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دیں گے نمک سے، نمک ہی خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اگر علماء ہی بگڑ جائیں تو یہ عوام کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ اس لیے آج سب سے بڑا رونا یہی ہو رہا ہے کہ لوگ پڑھ پڑھ کے صرف پاؤنڈ اور یہ روپے کے خاطر غیر ممالک جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے پچھتا رہے ہیں کہ جو عزت ہماری انڈیا کے اندر امام کی مدرس کی ہے اس کے ایک پیسے کے برابر بھی وہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. وجہ اس کی وہی نیت ہے. کتنے لوگ مشکات پڑھا رہے ہیں یہاں چھوڑ کے پاؤنڈ کے لیے چلے گئے وہاں پڑھانے کی امامت کر رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں. دین یہاں نہیں ملے گا، دین وہاں ملے گا. تو تم گئے دنیا کے لیے تو دنیا دار تم کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، حکیم الامت، علماء
اتنا خوددار ہوں کہ ان کی خودداری کو دیکھ کر لوگوں کو شبہ اس کے کبر کا ہونے لگے، حالانکہ کبر اس میں نہیں ہے، لیکن خوددار اتنا ہے کہ لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے کہ یہ متکبر ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ شبہ اگر کبر کا ہو جائے تو یہ مجھے برداشت ہے، لیکن علماء کے لیے چھچھورا پن یہ ہم کو برداشت نہیں۔ جہاں تمہارے بارے میں کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ پیسہ ان کے دل کے اندر بسا ہوا، جو بھی رہی صحیح عزت سب نکل جائے گی۔ اس لیے حرص سے بچتے رہنا۔ اللہ نے جو روٹی مقرر کر دیا ہے وہ دے گا تو کوئی لے نہیں سکتا ہے، اور اس نے اگر لکھا میرے لیے نہیں تو کوئی ہم کو دے نہیں سکتا ہے۔ یہاں رہ کے بھی لوگ زندہ رہ سکتا ہے اور وہاں رہ کے بھی لوگ زندہ رہتے ہیں۔ نہ یہاں کوئی لے کے جاتا ہے نہ وہاں کا آدمی کوئی لے کے جاتا ہے۔ جتنا مقدر اتنا ہی کھاتا ہے، باقی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کیا کیا کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے، چھوڑ کے کن کے لیے جا رہا ہے، خدا بہتر جانے۔ جب باپ اچھا نہیں ہے، باپ مال چھوڑ کے جائے گا تو بیٹا کیا کرے گا؟ عیش عشرت کرے گا۔ تو یہ بیٹا عیش عشرت کرے، سامان کس نے دیا؟ باپ نے دیا، تو اس کے گناہ کا ببال تو اس کے اوپر بھی ہوگا، باپ کے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے یہ دو چیز ہمیشہ مد نظر رہے، چھچھورا پن نہ آنا چاہیے اور کبر نہیں آنا چاہیے، اور جو کام بھی کرو پورے اخلاص کے ساتھ کرو۔ قاعدہ بغدادی پڑھاؤ، اللہ کے لیے پڑھاؤ۔ میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں، اور صحیح بات، جنت جانے کے لیے بخاری شریف پڑھانا ضروری نہیں۔ انسان چاہے تو قاعدہ بغدادی پڑھا کر جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اصل چیز تو وہی ہے، اللہ کی رضا، خوشنودی۔ دنیا ہم کو پاگل کہے، کہو پاگل بھائی، پاگل وہ ہے جس کو خدا پاگل کہے۔ تمہارے پاگل کہنے سے کیا ہم پاگل ہو جائیں گے؟ ہمارے حضور نے تو یہ فرمایا کہ اتنا اللہ کو یاد کرو کہ دنیا تم کو پاگل کہنے لگے۔ جس روز دنیا تم کو پاگل کہے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ وہ حدیث ہمارے اوپر ثابت آ رہی ہے۔ بڑی اچھی بات کہی ہے ہمارے ایک بزرگ نے کہ جو انسان نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کے اندر ان کو مصیبتیں آتی ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس راستے سے انبیاء گزر چکے، ان پر بھی مصیبتیں آئی۔ وہی چیز ہمارے سامنے، گزرنے والا گزر گیا ہے اور وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے۔ اگر اس راستے میں مصیبت آئے تو سمجھنا کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ یہ وہی چیز ہمارے ساتھ آ رہی جو انبیاء کے ساتھ آئی۔ اور اگر دین کے کام میں کسی انسان کو کوئی مصیبت پریشانی نہ ہو تو ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے جو انبیاء کے ساتھ آئی تھی۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس لیے مصیبت سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ مصیبت وہی دیتا ہے، مصیبت کو وہی ہٹاتا ہے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں مصیبت دینے کی۔ وہ خوش رہے گا، مصیبت میں بھی ہم خوش رہیں گے، اور اگر وہ ناخوش ہے تو آرام کے اندر بھی ہم بے چین رہیں گے۔ اس لیے اس راستے میں اگر کوئی بات ایسی ہو تو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شروع میں انسان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، بزرگوں کا مقولہ ہے، اللہ والے کے انتہا کو مت دیکھو، ابتدا کو دیکھو۔ دیکھو کہ انہوں نے پہلے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں تو اللہ نے یہ مقام ان کو دیا۔ اگر ان کی ابتدا کو دیکھو گے تو تم بھی اسی راستے پر چلو گے، اور انتہا کو اگر دیکھو گے تو تم سمجھو گے جیسے کہ اللہ نے ان کو عزت دی، ابھی ہم کو عزت دیتے۔ ایسے عزت نہیں ملتی۔ مولانا کیا نام ہے، بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج دیکھو ان کی آواز کہاں کہاں پہنچ رہی ہے۔ رمضان کے دنوں میں گولر کھاتے تو گولر، سحری میں افطار میں گولر کھایا کرتے۔ اللہ میاں نے ان کی آواز کے اندر یہ برکت دی کہ ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے دنیا کی طرف کبھی مت جانا۔ دستور یہی اللہ پاک کا ہے کہ جو دنیا کی طرف دوڑتا ہے دنیا بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگنا چاہتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرنا چاہتی ہے۔
اگر تم طالب دنیا بنو گے تو دنیا تمہارے پاس نہیں آئے گی، تاریخ دنیا بنو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑ کے آئے، اتت ہو دنیا وہی راغبہ۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی محنت سے تم لوگوں نے علم حاصل کیا اور اپنی قیمتی عمر کا حصہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ دین کے راستے ہی میں تم لوگوں کی زندگی کو مکمل گزارتا ہے۔ بس اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تمہاری بھی کامیابی ہے، تمہارے ماں باپ کی بھی کامیابی تو ہے ہی، بہرحال ان کو تو نیت کا ثواب مل ہی چکا ہے، اس بیچارے نے تو بڑے خلوص کے ساتھ تم کو بھیجا، نہیں تو تم کو کام میں لگاتے، تمہاری آمدنی سے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، اللہ نے دل کے اندر ان کے تمہاری محبت ڈالی کہ وہ اس کو دین کے راستے پر لگاتے، ان کو تو مل ہی گیا ہے۔ اب اگر ہم بدقسمتی سے اس راہ پر نہ لگ سکے یا اس کے خلاف کام کر گئے تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ ان کو تو اللہ نے جو دینا چاہا وہ دے دے گا، انشاءاللہ دے ہی دے گا۔ انہوں نے تم کو کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، دین کے لیے تم کو بھیجا ہے۔ اس لیے جہاں بھی رہو نیک نیتی کے ساتھ رہو، اور جہاں بھی رہو انسان بنانے کی کوشش کرو۔ اور ایک چیز جو آج بہت ضروری ہے، جس ماحول میں جاؤ اس ماحول کے اندر دیکھو یہاں کیا بیماری ہے۔ لچھی تقریر مت سوچنا، دیکھنا یہ کہ یہاں بیماری کیا ہے، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر نسخہ تمہارا 10,000 روپے کا ہو اور مرض کے مطابق نہ ہو تو وہ نسخہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ اب مرض کے مطابق اگر ہے تو 1 پیسے کا نسخہ کام کر جائے گا۔ قوم کدھر جا رہی ہے، اس کو کہاں جانا چاہیے، جائزہ لو اس میں کیا بیماری ہے، آہستہ آہستہ ان کو سمجھاؤ، راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ یہ مت سمجھو کہ ہمارے کہنے سے وہ آ جائیں گے، یہ کہو میرا کام کہنے کا ہے، راہ راست پر لگانا خدا کا کام۔ ہم سے اللہ میاں یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کتنے کو ہدایت کے راستے پر لگا کے آئے ہو، وہ تو یہ پوچھے گا کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچا دیے، وہ یہی تم سے سوال کرے گا، یہ نہیں کہے گا کتنے لوگوں نے تمہاری بات کو مانا۔ نبیوں کا کام یہی تھا، وہ کہتے جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون مان رہا نہیں مان رہا، ہمارا جو کام ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ 1000 ان کو سمجھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی آپ ان کے پاس جاتے تھے۔ ارے ان کا بھلا نہیں ہوگا تو کم سے کم تبلیغ کا فائدہ ہم کو تو ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی انسان کو تبلیغ میں، اصلاح میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، بس صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ذمہ داری ہم کو دی ہے کہ ہم قوم سے کہیں کہ تم یہ زہر کھا رہے ہو، تم یہ زہر کھا رہی ہے، تمہاری موت کا سامان ہے، نہ مانے وہ جانے۔ ہمارے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی زہر کھا کے مر جائے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم وہ زہر کھا کے کیوں مر گئے، اللہ یہ پوچھے گا تم نے کہا تھا کہ یہ زہر ہے، اگر تم نے کہہ دیا ما علی الرسول الا البلاغ، رسولوں کے اوپر کام ہے تبلیغ۔ اس لیے یہ 2-3 بات یاد رکھنا، کبر مت آنے دینا، چھچھورا پن مت آنے دینا، کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ دین کے کی خدمت ہمارے ہاتھوں سے لے لے، چاہے نمک روٹی ہی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کیوں نہ گزاریں۔ اور پہلا نمبر شادی بیاہ میں دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا، اور اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کوئی نیک اچھا صالح ایسا بچہ پیدا ہو جو خود وہ انسان ہو اور آگے دوسروں کو انسان بنا سکے۔ اگر ابھی سے یہ ہمارے دل کے اندر لگن ہوگی، ہمارا کام کرنے کا ہے، محنت کرنے کا ہے، کامیاب کرنا خدا کے ہاتھ میں۔ بس اگر اتنی سی بات یاد رکھو تو انشاءاللہ کامیابی کا راستہ تمہارا قدم چکے گا۔ بس دعا کرتا ہوں۔ اور دیکھو ساتھیوں کا بھی حق ہے، اساتذہ کا بھی حق ہے، موت و حیات کا کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی بیماری، کسی کی موت کی خبر ملے تو ہم اس کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، چاہے ہمارے ساتھی کی موت کی خبر آئے، ہمارے استاد کی موت کی خبر آئے۔ اور جب کبھی سوچو تو جس ادارے کے اندر پڑھے اس کی بھلائی سوچنا، کبھی اس کی برائی مت سوچنا۔ اللہم انت السلام، منک السلام۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم أعني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم انصر الإسلام وأنصاره. اللهم أعز الإسلام وأنصاره. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ ترمذی شریف میں نے اپنے استاذ حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بھی بن گئے تھے، دونوں جلد میں نے ان سے یہ ترمذی شریف پڑھی. ہمارے استاذ نے ترمذی شریف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. ان کو اجازت حاصل تھی حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل تھی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو اجازت حاصل تھی ان کے والد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. جس طریقے سے میرے استاذ نے مجھے ترمذی کے پڑھانے کی اجازت دی ہے، اس سال جتنے طلبہ دور حدیث میں تھے میں انہی لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اتباع میں تم تمام لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ میرے واسطے سے ترمذی پڑھا سکتے. بس یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا نسلاً بعد نسل. اللہ تعالی ہم دونوں کی اور تمام لوگوں کی نسبتوں کو مضبوط رکھے. Yo estaba el día